الحمد لله وكفى والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين وعلى آله وأصحابه وأزواجه وذرياته وأهل بيته أجمعين. أما بعد، أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. حامیم والکتاب المبین انا انزلناه فی لیلۃ مبارکۃ انا کنا منذرین فیہا یفرق کل امر حکیم امرا من عندنا انا کنا مرسلین رحمۃ من ربک انہ هو السمیع العلیم رب السماوات والارض وما بینہما ان کنتم موقنین لا الہ الا هو یحیی ویمیت ربکم ورب آبائکم الاولین. صدق اللہ العظیم. وعن اسامة رضی اللہ عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم شعبانی ورمضان اللہ او کما قال علیہ الصلاة والسلام. میرے محترم بزرگوں اور ہمارے نوجوان ساتھیوں، اللہ رب العزت پھر ہم سب کو زندگی عطا فرما کر کے شعبان المعظم کے مہینے میں داخل فرمایا، اور اس مہینے کا پہلا جمعہ اس کی نماز ادا کرنے کے لیے ہم سب کو مسجد تک آنے کی توفیق عطا فرمائی. اللہ سے دعا ہے کہ اللہ تعالی ہم سب کو یہ مہینہ جو عطا کیا ہے اس کے صدقے میں مغفرت فرما دے. اور واقعی یہ مہینہ عظمت والا، برکت والا، رحمت والا مہینہ ہے. اسی مہینے کے سلسلے میں ہمارے اور آپ کے آقا دو جہاں سرور کائنات جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے صاف صاف اعلان کر کے کہا شعبانی و رمضان اللہ. شعبان میرا مہینہ ہے اور رمضان اللہ کا مہینہ ہے. اور بلکہ ایک دعا رجب کے مہینے سے ہی پڑھاتے تھے، اور ہم نے آپ کے درمیان جو رجب کی فضیلت تھی، جو رجب معراج کا مہینہ تھا، ان کے سلسلے میں گفتگو ہوئی. کچھ باتیں باقی ہیں، انشاءاللہ آگے وقت آئے گا تو اس کی تفصیل آ جائے گی. اس مہینے میں ایک دعا ہم نے اور آپ یعنی ہم سب مل کر کے پڑھا تھا. اس دعا کو پھر سے پڑھ لیجئے، کیونکہ اس دعا کو خود میرے نبی کریم جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ کرام کو پڑھاتے تھے. پڑھانے کا ریزن، جس کو میرے نبی خود دعا پڑھائے، اس دعا کو اگر ہم پڑھتے ہیں تو 100 شہیدوں کا ثواب ملتا ہے. اور شہید ہوتے کون ہیں؟ جو شہید، وہ شہید جس وقت میں اس کی گردن یا اس کی روح پرواز کرنے کے وقت میں اس کے جسم کے خون کے قطرے زمین کے گرنے سے پہلے اس کی مغفرت فرما دیتا ہے اللہ. اور وہ دعا خود میرے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا. کیا ہے؟ اللہم بارک لنا فی رجب و شعبان و بلغنا رمضان. اور حقیقت ہے کہ اس سے پہلے والا جو مہینہ گزرا وہ بھی برکت والا مہینہ، اور یہ جو مہینہ آیا یہ بھی برکت والا مہینہ. اس مہینے میں ایک رات آنے والی ہے، وہ بھی عظمت والی رات. ایسی رات جس رات میں خود قرآن کریم کی آیتوں سے تشریح ملتی ہے کہ جس رات کی فضیلت اللہ رب العزت اس رات کو خود پہلے آسمان سے اعلان کرنے والوں سے یہ اعلان کروائے گا کہ ہے کوئی مغفرت چاہنے والا جو اپنی مغفرت کروا لے، ہے کوئی اپنی بخشش کروانے والا جو اپنی بخشش کروا لے، ہے کوئی اپنے گناہوں سے توبہ کرنے والا جس کے گناہوں کو معاف کیا جا سکے. اور پھر اس کے بعد دھوم مچانے والا رمضان کا مہینہ. اس مہینے کی فضیلت میں
اللہ جس کو 10 دن عطا فرما دیتا ہے، ملا دیتا ہے، اللہ اس مہینے کے صدقے وہ 10 دن امتیوں کی سمجھ لیجئے رحمت ہی سے رحمت مالا مال. پھر 10 دن مغفرت ہی مغفرت. میرے نبی نے فرمایا کہ جس کو 10 دن مل جائے شروع کے، وہ رحمت سے مالا مال ہو جاتا ہے، اور جس کو اور 10 دن مل جائے میری امت کی مغفرت ہی مغفرت ہو جاتی ہیں. اس کے بعد 10 دن مل جائے تو پھر جو جہنمی ہیں، جسے جہنم کے لیے مستحق قرار دے دیا گیا یا خود نافرمانی کی وجہ سے وہ جہنمی بن گیا، اللہ اس کو اس سے نجات دیتا ہے. کیا فرمایا؟ قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اولہ رحمہ وأوسطه مغفرة وآخره عتق من النار. میرے اللہ کے اس رمضان المبارک کے مہینے کے سلسلے میں ہمارے اور آپ کے آقا دو جہاں سرور کائنات جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ رمضان کا مہینہ آنے والا ہے. رمضان جس کو مل جائے، پہلا 10 دن مل جائے وہ رحمت ہی رحمت ہے، جس کو بیچ کا 10 دن مل جائے مغفرت ہی مغفرت ہے، اور جس کو پورا مہینہ مل جائے، آخری کا 10 مل جائے، وہ جہنم سے وہ آزاد ہے. اللہ تعالی ہم سب کو اس مہینے میں داخل بھی کروائے، اور یہ تمام نعمتیں اللہ ہم سب کو نصیب بھی فرمائے. اور کیوں نہ ادھر بھی کریم یہ محمد کا مہینہ، ادھر بھی کریم وہ رمضان اللہ کا مہینہ، ادھر بھی کریم. دو کریموں کے درمیان ہم گنہگار موجود ہیں. اے اللہ ہمارے گناہوں کو معاف فرما کر ہم سب کو مکرم بنا دے. اب اصل بات کی طرف ہم لوٹتے ہیں. یہ مہینہ کون سا ہے؟ شعبان کا. دیکھیے میں دھیرے دھیرے آپ کے درمیان میں بار بار کہتا ہوں کہ میں اوروں کی طرح، میں مقرر کی طرح بس تقریر کرتا چلا جاؤں، یہ مجھ سے نہیں ہوتا. جب آپ جیسے رہتے ہیں اسی طرح سے مجھے بھی بات نکلتی ہے. آپ تھوڑا توجہ دیں. ہاں ایک بات تو ضرور ہے، ادب کا خیال مجھے بھی کرنا چاہیے جو ہمارے بڑے ہیں، لیکن علم کے سامنے آپ بڑے تو ضرور ہیں، لیکن ابھی میں بڑا ہوں، اور آپ نے مجھے مقرر کیا ہے امام کی حیثیت سے. تو اس وقت میں امام ہوں، آپ مقتدی ہیں. تو ابھی حکم الفاظ میں ہو سکتا ہے، کچھ الفاظ ایسے بھی ہوتے ہیں جو بظاہراً آپ کی بے ادبی کہلائے، لیکن اللہ کے واسطے اس کو یہ سمجھ کر کے کہ علم کی روشنی میں مجھے بتایا گیا ہے اور قرآن و حدیث کی روشنی میں بتایا گیا، اس پہ عمل کرنے کی کوشش کریں. تو کیا میں پوچھ رہا ہوں کہ کون سا مہینہ؟ شعبان کا. میرے محترم مجھے یہ بتائیں کہ یہ مہینہ آج تو نہیں آیا، انسان کی زندگی میں کئی بار آیا ہوگا، اور اس سے پہلے بھی آیا ہے. بلکہ قرآن کریم میں اللہ رب العزت 12 مہینوں کا جو تذکرہ فرمایا ہے، شعبان کا بھی تذکرہ فرمایا ہے. لیکن ایک بات یہ ہے کہ شعبان کے مہینے کو شعبان کیوں کہتے ہیں؟ کیا شعبان کے مہینے کو شعبان کیوں کہتے ہیں؟ عربی لغت اٹھائیں گے تو عربی لغت سے معلوم ہوتا ہے کہ شعبان کے معنی ہے پھیلنا، پھیلانا. کیا ہے؟ پھیلنا، پھیلانا. اور بات حقیقت بھی ہے کہ رب کریم اس مہینے میں، کیونکہ نبی کا مہینہ ہے اور نبی سے بڑھ کر کوئی نبی نہیں، چاہے عظمت میں ہو، شان میں ہو، رتبے میں ہو، شرافت میں ہو، برکت میں ہو، رحمت میں ہو، حریص میں ہو، کریم میں ہو، جس اعتبار سے بھی ہو، اس نبی سے بڑھ کر کوئی نبی نہیں. پھیلنا، پھیلانا تو اللہ اس مہینے میں رحمتوں کو پھیلا دیتا ہے. اور جو ایک رات آنے والی ہے، اللہ تعالیٰ کے سامنے ہم سب ہاتھ پھیلائیں گے، اللہ ہمارے گناہوں کو معاف فرماتا رہے گا، اپنی برکتوں سے نوازتا رہے گا، مغفرت کرتا رہے گا، اور پھر اعلان فرماتا ہے کہ ہے کوئی جنت چاہنے والا، ہم سب پھیلا کر کے جنت مانگ لیں گے. کیا ہے؟ پھیلنا، پھیلانا. لیکن اس کے اصل معنی ایک روایت سے ملتی ہے. ہمارے درمیان میں نے کئی بار کہا ہے، میرا عقیدہ ہے
کہ اللہ کے بعد اگر کسی کا مقام ہے تو نبی ہیں، نبی کے بعد کسی کا مقام ہے تو صحابہ ہیں، صحابہ کے بعد کسی کا مقام ہے تو تابعین ہیں، تابعین کے بعد کسی کا مقام ہے تو تبع تابعین ہیں، ان کے بعد کسی کا مقام ہے تو بزرگان دین اولیاء کرام ہیں، اللہ کے ولی ہیں، ان سے بھی محبت ضروری ہے۔ ہم ایسے نہ بنے تشدد والے کہ ہم ادھر کے بھی نہ رہیں ہم ادھر کے بھی نہ رہیں۔ ہاں کوئی خطا کرتا ہے جو اللہ کے ولیوں کو نبی بنا دیا، نبی کو خدا بنا دیا، ہم یہ نہیں بناتے، لیکن ہم ایسا نہیں کر سکتے کہ اللہ کو نبی بنا دے، نبی کو ولی اور ولی کو کچڑے میں ڈال دے، نہیں، اللہ بچائے۔ الا ان اولیاء اللہ لا خوف علیہم ولا هم یحزنون، کہ اللہ کے ولیوں کو دنیا کی کسی چیز کا خوف نہیں ہوتا، اللہ اسے خوف سے نجات رکھتا، ان کے درجات کو بلند رکھتا ہے۔ ان سے ہمیں محبت ہونی چاہیے، اور محبت ضروری بھی ہے۔ اسی کے درمیان آپ کو معلوم ہے کہ اللہ کے ولی کئی ہیں، لیکن رتبوں میں ہر کسی کا الگ الگ ہے۔ ایک ہے جس کا نام آپ اور ہم نے سنا ہے، محبوب سبحانی، عالم ربانی، عبد القادر جیلانی رحمت اللہ علیہ۔ یہ جو ولیوں کے سردار کہلاتے ہیں، بغداد میں جس وقت میں وہ تھے اس سے بڑا کوئی عالم نہیں تھا، کوئی مجدد نہیں تھا، کوئی مفکر نہیں تھا، کیونکہ وہ حافظ بھی تھے، قاری بھی تھے، عالم بھی تھے، مفسر بھی تھے، محدث بھی تھے، اس زمانے کے مجدد بھی تھے، مفکر بھی تھے۔ روایت بتلاتی ہے کہ ایک دن شعبان کا مہینہ آن پڑا، اور وہ محفلوں میں، کیونکہ خود بغداد کے جامع مسجد کے وہ امام بھی تھے، سارے لوگ بیٹھے تھے، شور مچی، شعبان کا چاند نکل گیا۔ اب تو تھوڑا سا ہم امتوں کا ایمان اتنا کمزور ہو گیا ہے کہ دلچسپی نہیں ہے، ورنہ چھوٹی عمر میں دیکھا کرتا تھا کہ چاند کو دیکھنے کے لیے لوگ دوڑتے تھے، اور ایک الگ سی کیفیت ہوا کرتی تھی، شعبان کا مہینہ آ جائے، رمضان کا مہینہ۔ اب تو ایسا، ارے آیا ہے آنے دو، جائے گا چلا جائے گا، ہم اپنی جگہ ویسی کے ویسے رہتے جیسے عام دنوں میں رہتے، کچھ تبدیلی پتہ نہیں چلتی کہ ہمیں کیسے رہنا۔ روایت بتلاتی ہے کہ حضرت عبد القادر جیلانی رحمت اللہ علیہ سارے مقتدی کے ساتھ، اپنے دوستوں کے ساتھ، اپنے رفقا کے ساتھ، اپنے شفیق کے ساتھ بیٹھے ہوئے تھے۔ شعبان کا چاند نکل آیا، لوگوں میں شور مچ گیا، گلیوں میں آواز آنے لگی، ہر کوئی کہنے لگا شعبان آ گیا، شعبان آ گیا، شعبان کا چاند نکل گیا۔ ایک نوجوان دوڑتا ہوا اندر آتا ہے اور آ کے فرماتا ہے، اے محبوب سبحانی عبد القادر جیلانی، ہم لوگوں نے تو آواز لگا دیا، ہم سب کو معلوم ہو گیا کہ شعبان کا چاند ہو چکا ہے، لیکن آپ مجھے بتائیں کہ شعبان کو شعبان کیوں کہتے ہیں؟ شعبان کیا ہے؟ عبد القادر جیلانی رحمت اللہ علیہ نے کہا، اچھا ٹھیک ہے، جاؤ کل آنا، فجر میں کل بتا دوں گا۔ تعجب کی بات، ہم سب کو بھی معلوم ہو گیا اب کہ عربی زبان میں کہتے ہیں پھیلنا، پھیلانا۔ اب اتنے بڑے مفکر کیا کہہ رہے ہیں؟ کل آنا۔ اور علماء کا دربار لگا ہوتا تھا، کیونکہ ان کی محفلوں میں ایک روایت بتلاتی ہے کہ عشاء کے وضو سے 40 سال تک انہوں نے فجر کی نماز ادا کی۔ اس کا کیا مطلب بنتا ہے کہ یعنی عشاء کے بعد وہ جب جاگتے تھے عبادت کے لیے، لگ جاتے تھے، تو کہتے نہیں کہ اگر آپ نماز مسلسل پڑھ رہے ہیں، عبادت کر رہے ہیں، تو آپ کا وضو نہیں جاتا ہے، اور جب غفلت ہو جاتی ہے تو آدھا گھنٹہ کے اندر میں وضو ختم ہو جاتا ہے۔ اتنے بڑے، اور ان کے دربار میں علماء ہی علماء ہوا کرتے تھے، سیکھنے والے، سکھانے والے، پڑھنے والے، پڑھانے والے، معلومات لینے والے، سننے والے، سنانے والے، سب جو جتنے بیٹھے تھے حیران کہ ایک اعلیٰ درجے والا جن کے علم کی داد دی جائے تو شیطان بھی رشک کرتا ہے۔ دنیا حیران ہے کہ میں ان کو غفلت میں نہیں ڈال سکتا ہے، میں اس کو بہکاوے میں نہیں ڈال سکتا،
میں ان کو گمراہ نہیں کر سکتا، کیونکہ اللہ کی علم معرفت بھی حاصل ہے، علم بھی حاصل ہے۔ اور وہ کہہ رہے ہیں کل آنا۔ کسی نے عرض کیا حضور ہم سب کو بھی معلوم ہے عربی زبان کا قول ہے پھیلنا پھیلانا، آپ کہہ رہے ہیں کل آنا۔ سر جھکاتے ہیں، مسکرا کے کہہ دیجئے سبحان اللہ کہ ایک زمانہ گزر گیا کہ میں کوئی بات جب کسی کو کہتا ہوں، جب تک کہ میں اپنے حبیب سے رات میں خواب میں مشورہ نہ کر لوں، میں تب تک نہ بتاتا ہوں۔ کیا تھا؟ جب تک میں مشورہ نہ کر لوں اپنے حبیب سے، تب تک میں کسی بات کی وضاحت نہیں کرتا۔ رات گزر گئی، فجر کی نماز کے بعد محبوب سبحانی عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ آواز لگاتے ہیں، کہاں ہے وہ نوجوان جس نے رات میں مجھ سے پوچھا تھا کہ شعبان کیا ہے، شعبان کے مہینے کیا ہیں؟ نوجوان کھڑا ہوتا ہے، حضور میں ہوں، میں نے پوچھا تھا۔ کہا آؤ، مجھے میرے نبی سے رات میں مشاورہ ہو چکا ہے، باتیں ہو چکی ہیں، بتا چکے۔ کیا بتایا؟ شعبان میں 5 حرف ہیں۔ کتنے حرف ہیں؟ شین، عین، با، الف، نون، شعبان۔ کیا فرمایا؟ کہا کہ ان کے جو 5 حرف ہیں، پانچوں کے الگ الگ مطلب ہیں۔ کیا فرمایا؟ شین، سب سے پہلا حرف کون سا ہے؟ شین۔ حضرت عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا کہ میرے نبی نے خواب میں بتایا ہے کہ شعبان کا پہلا شین، یعنی یہ مہینہ شرافت کا مہینہ ہے، کیونکہ نبی سے بڑھ کر کوئی شریف نہیں، کوئی کریم نہیں، اس لیے اللہ نے اس مہینے کو بھی شرافت کا مہینہ بنایا۔ پھر اس کے بعد آتا ہے عین۔ کیا آتا ہے عین؟ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ نے بتایا کہ میرے نبی نے بتایا کہ عین سے علا، بلندی، مرتبہ میرے نبی سے بڑھ کر کوئی نہیں، رتبے میں ہو، شان میں ہو، عزت میں ہو، کرامات میں ہو، اللہ کے نزدیک قربت میں ہو، اس لیے اللہ رب العزت نے اپنے نبی کے درجے کے اعتبار سے اس مہینے کو رتبہ والا، شان والا، بلند والا بنایا۔ شین شرافت، عین علا بلندی، با بئر، عربی میں بئر کہتے ہیں نیکی کو۔ کیا کہتے ہیں؟ نیکی کو۔ اللہ رب العزت نے کہا، میرے نبی فرماتے ہیں، جس کو حضرت عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ نے کہا کہ میرے نبی نے بتایا کہ اللہ نے اس مہینے کو بئر یعنی نیکی کا مہینہ بنایا ہے۔ اس مہینے میں نیکی کرنے والے کے درجات بلند ہو جاتے ہیں، ان کی مغفرت ہو جاتی ہے، ان کی حاجت پوری کی جاتی ہے، ان کی ضروریات پوری کی جاتی ہے۔ انہیں انسان سے انسان، اگر وہ حیوان بن چکا تھا، اللہ کے نزدیک وہ آتا ہے تو اس کی مغفرت ہو جاتی ہے، خدا کی خدائی میں وہ شمار ہونے لگتا ہے۔ ہر طرف نیکی ہی نیکی ہوتی ہے، جدھر دیکھو نیکی ہی نیکی۔ شرافت، علا، نیکی، ایک لفظ الف، شعبہ، الف۔ محبوب سبحانی عبد القادر جیلانی فرماتے ہیں کہ الف سے یہ مہینہ الفت کا مہینہ ہے، محبت کا نہیں، محبت تو ہے ہی، الفت کا مہینہ ہے۔ الفت اور محبت میں فرق ہے۔ محبت اس کو کہتے ہیں کہ ہم آپ کو عزت دیا، آپ نے مجھے عزت دیا، میں آپ کو دعوت دیا، آپ نے مجھے دعوت دیا، میں آپ کو پیار دیا، آپ نے مجھے پیار دیا، میں آپ کو کھلایا، آپ نے مجھے کھلایا، آپ مجھ سے محبت کرتے ہیں اور میں آپ سے محبت کرتا ہوں، تب جا کے محبت ہے۔ لیکن الفت کہتے ہیں کہ اگر کوئی آپ کو گالی دے پھر بھی آپ معاف کر دو، کوئی آپ سے جھگڑا کرنا چاہے پھر بھی آپ اسے معاف کر دو، کوئی آپ کا لوٹ لیا پھر بھی آپ اسے معاف کر دو، کوئی آپ کو تکلیف دے رہا پھر بھی آپ اسے معاف کر دو۔ یعنی اس مہینے کے اندر میں رشتہ ناتا توڑنے والا کوئی توڑ رہا ہے لیکن تم جوڑو، کوئی تمہیں گالی دے رہا ہے لیکن تم آگے بڑھ کے اسے معاف کر دو، دل جوئی کرو، بڑا بھائی ہو، چھوٹا بھائی ہو، بڑی بہن ہو، چھوٹی بہن ہو، اگرچہ اس کے ذریعے سے تمہیں تکلیف ہوا ہو، معاشرے میں کسی سے تکلیف ہوا ہو، لیکن آگے بڑھو، اللہ کے واسطے معاف کر دو، اس کو کہتے ہیں الفت۔ اور یہ مہینہ رب الکریم نے اس مہینے کو الفت والا مہینہ بنایا ہے۔
کیونکہ یہ صفت میرے نبی کی تھی. گالی دینے والوں کو بھی گالیاں نہیں دیتے، تھپڑ مارنے والوں کے بھی گھر جایا کرتے تھے، کچڑا پھینکنے والوں کی بھی زیارت کرنے جایا کرتے تھے، پیٹ پہ کنکری باندھ کر کے اپنے صحابہ کو کھلایا کرتے تھے، یتیموں کے سر پہ سایہ رکھا کرتے تھے، بیواؤں کا سہارا بنا کرتے تھے، جدھر جاؤ ہر طرف ستائے گئے لیکن پھر بھی معاف کیا کرتے تھے اور اعلان کرتے تھے کہ یہ میرے رب کی طرف سے عنایت ہے. میرے رب نے کہا رحمت للعالمین ہے. یہ شرافت کا مہینہ، علا کا مہینہ، نیکی کا مہینہ اور الفت کا مہینہ. اور آخری میں محبوب سبحانی عبد القادر جیلانی رحمت اللہ علیہ نے فرمایا کہ ان چاروں کے بعد میرے نبی نے فرمایا کہ یہ چار چیزیں جس کو مل جائے، جس کو نصیب ہو جائے، جو اپنا لے اسے ملتا ہے نور خداوندی، یعنی اللہ رب العزت اس کے دلوں کو نور سے بھر دیتا ہے، کالا پن نکال دیتا ہے، عظمت والا بنا دیتا ہے، متقی بنا دیتا ہے، پرہیزگار بنا دیتا ہے، ولی بنا دیتا ہے، نقی بنا دیتا ہے، نسیم بنا دیتا ہے، بلکہ پاک کر کے صاف ستھرا کر کے اسے اپنا بنا لیتا ہے. وہ حبیب کا بھی ہوتا ہے، محبوب کا بھی ہوتا ہے، میرا بھی ہوتا ہے. اور جسے اس 2 مہینے میں یہ نصیب نہ ہو، پورا مہینہ ترس کے رہ جائے، شاید کہ اس کو پھر یہ نصیب. یہ بتایا. لیکن میرے محترم آپ بتائیں، آج 5 تاریخ ہے، شعبان کا مہینہ 5 تاریخ ہے، غالباً اگلے اتوار کو بڑی رات بھی آنے والی ہے. کتنے حضرات جس نے چاند دیکھ کر اس کو اپنا گناہ یاد آ گیا، شرمندگی ہونے لگی، اور دل میں خیال ہے نہیں شعبان کا مہینہ آیا، چلتے ہیں مسجد میں اللہ کے سامنے رو کر اب نماز نہیں چھوڑیں گے. کتنے کو خیال آیا، برا نہ مانے آپ ہمارے بڑے ہیں لیکن کم ظرفی تو یہ ہے کہ اس میں اکثر زیادہ لوگ فجر کی نماز چھوڑ کر کے بھی جمعہ کی نماز ادا کرنے بیٹھے ہوئے. صرف فجر نہیں، ظہر، عصر، مغرب، یہ تو کسی نہ کسی انبیاء کی نماز ہمیں ملی. فجر کی نماز حضرت آدم سے ملی، ظہر کی نماز حضرت ابراہیم کی ملی، عصر کی نماز حضرت عزیر کی ملی، مغرب کی نماز حضرت ایوب کی ملی. انشاءاللہ اس کی تفسیر آئے گی. لیکن آپ کو میں بتا دوں، میرے نبی نے فرمایا اس سے پہلے کسی بھی قوم کو، کسی بھی امت کو، کسی بھی نبی کو عشاء کی نماز نہیں ملی. اگر عشاء کی نماز ملی ہے تو محمدی کو ملی ہے، محمد کے ماننے والے کو ملی ہے. لیکن آج ہم بتائیں کتنے لوگ ہیں جو نبی کی بات مان کر کے عشاء کی نماز میں رہتے؟ کتنے لوگ ہیں؟ 5 تاریخ گزر گئے. برا نہیں مانیے گا آپ مجھ سے، آپ کے دل میں جذبہ ضرور ہے کہ قرآن پڑھیں. ہاں پڑھیے. اس مہینے میں تو ہر شخص کو چاہیے کہ ہر وقت وہ قرآن پڑھتا رہے، ذکر و اذکار میں لگا رہے، عظمت میں لگا رہے، اپنی مغفرت کی چاہت میں لگا رہے، اپنے گناہوں سے توبہ میں لگا رہے. لیکن اس کو اس چیز کا فکر نہیں ہوتا. اسے اگر فکر ہوتا ہے تو رواجن فکر ہوتا ہے، لوگوں کو دکھاوے کا فکر ہوتا ہے کہ اپنے گھر میں 4 لوگوں کو، 10 لوگوں کو، 20 لوگوں کو بلا لیں گے، قرآن دے دیں گے، چاہے اسے پڑھنے آتا ہے کہ نہیں آتا ہے، اسے سمجھنے آتا ہے کہ نہیں آتا ہے، اسے الحمدللہ یاد ہے بھی کہ نہیں ہے، لیکن وہ آئے گا، قرآن خوانی کا نام دے دوں گا، چائے بسکٹ کھلا دوں گا، ہاتھ اٹھا کے دعا منگوا دوں گا اور کہوں گا کہ ہاں اس مہینے کی میں نے شان بڑھا دی ہے. شان تو یہ تھی کہ گھر کا ہر فرد، شان تو یہ تھی کہ بچہ بھی، شان تو یہ تھی کہ بوڑھا بھی، شان تو یہ تھی کہ بچپن والا بھی، شان تو یہ تھی کہ بن بچہ والا بھی، شان تو یہ تھی ماں بھی، شان تو یہ تھی کہ بیٹی بھی. ہر کوئی کے چہرے پہ یہ بات جھلکنے لگے کہ مجھے قرآن پڑھ کے اپنے خاندان کے لیے دعا بھی کرنا، اپنی بھی مغفرت کروانا. لیکن نہیں پڑھیں گے، نہیں پڑھیں گے، بس نہ نماز پڑھیں گے، نہ روزہ رکھیں گے، نہ عبادت کریں گے، بس قرآن خوانی کرا لیں گے. آپ کرائیے، ہر حال میں کرائیے، لیکن کم سے کم اس کا اثر آپ کو تو جھلکنا چاہیے نا، آپ پہ تو دکھنا چاہیے نا.
اس دن سے توبہ تو ہونی چاہیے نا کہ آپ کے گھر قرآن پڑھا گیا ہے، انشاءاللہ اب اس قرآن پر میری زندگی گزرے گی، اس قرآن پہ میرا گھر گزرے گا، اس قرآن پہ میرا کھانا ہو جائے گا، اس قرآن پہ میرا سونا ہو جائے گا، اس قرآن کے مطابق ہم زندگی گزاریں گے، اس قرآن کے مطابق میں اپنے کاروبار کو بناؤں گا، اس قرآن کے مطابق اپنی بیٹیوں کو، اپنی بیویوں کو، اپنے بچوں کو، اپنی ماں کو رکھوں گا، اس قرآن پہ مروں گا، اسی قرآن پہ اٹھوں گا اور جنت میں جاؤں گا۔ لیکن نہیں ہونے والا۔ میرے محترم، آپ کو پتہ ہے، آئیے میں ایک حدیث پیش کرتا ہوں، اگر ابھی بھی آپ کا دل نہ پگھلا ہو تو پھر میں کیا کر سکتا ہوں، لیکن توبہ کر لیجئے، آ بھی رہی ہے بڑی رات، اس رات سے پہلے توبہ کر کے اس رات میں رب کے سامنے ہاتھ پھیلائے تو رحمت مل جائے۔ ام عائشہ، حضرت ام عائشہ کے زمانے میں شعبان کا مہینہ آیا، ساری طرف لوگ خوشیاں منا رہے ہیں، لیکن حضرت عائشہ رو رہی ہیں، خوب رو رہی ہیں، رونے کی آواز پڑوس میں جاتی ہے، اگل بغل میں جاتی ہے، آس پڑوس کی عورتیں آتی ہیں، اے ام عائشہ آپ کیوں رو رہی ہیں؟ یہ شعبان کا مہینہ ہے، یہ عظمت کا مہینہ ہے، یہ برکت کا مہینہ ہے، یہ رحمت کا مہینہ ہے، اس مہینے میں تو رب کریم خدا آسمان پر آ کر کے اعلان کرے گا کہ کوئی ہے مغفرت چاہنے والا جس کی مغفرت کر دوں، ہے کوئی بخشش چاہنے والا جس کی بخشش کر دوں، آپ کیوں رہتے ہیں؟ وہ روتے ہوئے کہتی ہے، ہاں عورتوں تمہاری بات درست ہے کہ یہ شعبان کا مہینہ ہے، اللہ اس میں عظمت دے گا، لیکن یاد رکھو اسی شعبان کے مہینے میں میرے نبی نے فرمایا ہے کہ اسی رات کو یہ طے ہوگا کہ کون پورے سال اچھی عزت پائے گا، کون ذلیل ہوگا، اسی رات میں یہ طے ہوگا کون بیمار رہے گا، کون صحت یاب رہے گا، اسی رات میں طے ہوگا کون دنیا کے اندر میں وہ ضلالت کے اندر میں گمراہ ہو جائے گا، کون اللہ کے قریب ہو جائے گا، اسی رات میں یہ طے ہوگا اس کی شفا ملے گی اسے نہیں ملے گی، اسی رات میں طے ہوگا اس کے گھر میں برکت ہوگی یا نہیں ہوگی۔ اس سے بڑھ کر چیختے ہوئے کہا کہ اسی رات میں طے ہوگا کہ مرنے کے وقت میں اس کی زبان پر کلمہ طیبہ ملے گا یا نہیں ملے گا۔ اس سے پہلے سوچ لیجئے کہ مہینہ ایسا نہ ہو کہ آپ کی عظمت کا مہینہ بننے سے پہلے آپ کے لیے یہ خطرناک ہو جائے، آپ کی رزق کے لیے، آپ کی صحت کے لیے، آپ کے گھر کے لیے، آپ کے کاروبار کے لیے، آپ کی زندگی کے لیے، اور اللہ اگر اس سال میں آپ کی زندگی کو ختم رکھا ہو، قبر میں رکھا ہو، تو پھر زبان پہ کلمہ طیبہ کے لیے۔ کون ہے عائشہ؟ یہ کوئی معمول ہے؟ نہیں، وہ ماں ہے کہ جو میرے نبی کو آرام کرنے کا اللہ نے دنیا سے پردہ فرمایا تو حضرت عائشہ کے کمرے میں فرمایا جو روضہ بنا ہوا۔ کون ہے عائشہ؟ وہ عائشہ جب میرے نبی پانی پیتے کہتے عائشہ پانی لاؤ، جب پیالے میں پانی پیش کیا جاتا تو حضرت عائشہ سے کہا جاتا تم پہلے پیو، جب وہ پیتی تھی ام عائشہ تو میرے نبی اس پیالے کو گھما لیتے، ام عائشہ کہتی کہ اے حضور کیا کر رہے ہیں؟ کہا جہاں سے تو نے پانی پیا وہیں سے میں پیوں گا۔ یہ تھی محبت، یہ ہے عائشہ۔ کون ہے عائشہ؟ جس پہ زنا کی تہمت لگی، ہم پہ بھی لگتی ہے، آپ پہ لگتی ہے، ہر چیز کی لگتی ہے، لیکن جس کی زنا کی تہمت کو دنیا والا خاموش رہا، میرے رب نے کہا نہیں یہ غلط ہے، یہ عائشہ صدیقہ ہے، یہ پاک ہے، یہ مطہر ہے، یہ نقیہ ہے، یہ تقیہ ہے، یہ ولیہ ہے۔ وہ عائشہ فرما رہی۔ میرے محترم، اب بھی ہے وقت، اب بھی ہے وقت، اپنے رب کی طرف لوٹ جائیے۔ آپ کو پتہ ہے آپ کا بھی دل روتا ہوگا، میرا بھی دل روتا ہے جب آپ حالات سے واقف ہوتے ہیں، کہیں مسلمانوں کو مارا جا رہا ہے، کہیں کاٹا جا رہا ہے، کہیں ستایا جا رہا ہے۔ ابھی کی بات ہے کہ رات سے نہیں کل سے موریا کے اندر میں فتنہ پروردہ لوگوں نے فساد مچا رکھا ہے، مسجدوں کے ساتھ بے حرمتی کر رکھا ہے۔ جو طاقت بل ہے اس نے بھی ہماری ماں بہنوں پہ ظلم کیا ہے، کئی لوگوں کا ہاتھ ٹوٹ گیا، پیر ٹوٹ گیا، خود ہمارے خاندان میں ایک بوڑھی عورت کے ہاتھ پہ چوٹ لگا ہے، ہاتھ ٹوٹ چکا ہے۔ آپ کو بھی سننے میں بڑا عجب لگتا ہے، مجھے بھی سننے میں عجب لگتا ہے، لیکن ایسا کیوں ہو؟ ایسا کیا ہو گیا کہ آپ سے لوگ بدظن ہو رہے ہیں؟ ایسا کیا ہو گیا کہ کافر تو چھوڑ دیجئے، مسلمان بھی آپ کے ساتھ رہنا پسند نہیں کرتے، آپ کے ساتھ بیٹھنا پسند نہیں کرتے،
آپ کے ساتھ تجارت کرنا پسند نہیں کرتے، آپ کے ساتھ مل جل کر رہنا پسند نہیں کرتے، یہ بات اس بات کی گواہی ہے کہ شاید کہ آپ اور ہم مسلمان بنے ہوئے ہیں، بظاہر حقیقت میں پکے مسلمان نہیں ہیں۔ ہمارا اخلاق برباد ہو چکا، ہماری تعلیم برباد ہو چکی، ہمارا معاشرہ برباد ہو چکا، ہم میں کوئی تہذیب نہیں، ہم میں کوئی تمدن نہیں۔ چوری کرنے کا ہنر تو ہمارے پاس ہے، ڈکیتی کرنے کا ہنر تو ہمارے پاس ہے، جھوٹ بولنے کا ہنر تو ہمارے پاس ہے، دھوکہ زنی کرنے کا ہنر تو ہمارے پاس ہے، عیاشی کرنے کا ہنر تو ہمارے پاس ہے، اور اپنی زندگی کے اندر میں اپنے بچوں کے اندر میں بھی ٹرانسفر کرتے ہیں، اسے بھی جھوٹ سکھاتے ہیں، اسے بھی گالی سکھاتے ہیں، اسے بھی بدتمیزی سکھاتے ہیں، اسے بھی چور بناتے ہیں، اسے بھی ڈیک بناتے ہیں۔ ہر چیز کو یہ کام ہم کرتے ہیں، لیکن ہماری زندگی اسی راستے پہ آنے کے بنا پہ رب نے بھی ہمیں چھوڑ دیا، برباد ہو گئے۔ کہاں جائیں گے؟ لیکن شعبان کا مہینہ ہے، اللہ سننے والا ہے، اللہ رحمان ہے، اللہ رحیم ہے۔ سب سے پہلے ایک کام کر لیجئے کہ اپنے توکل کو اللہ کی طرف لگا لیجئے، اپنے یقین کو بنا لیجئے کہ جو ہوتا ہے اللہ کی طرف سے ہوتا ہے، وہی رزق دینے والا ہے، وہی کھلانے والا ہے، وہی پلانے والا ہے۔ ایسا نہ ہو کہ مصلحت کا دامن آپ پکڑ لیں، اپنے ایمان کو بیچ دے چند روپے کے چکر میں۔ میرے محترم، جتنی برائیاں ہم نے گنائی ہیں یہ سب آپ کے نہیں تھے، آپ تو پاک تھے، آپ کی شرافت تھی، لوگ آپ کو چلتے ہوئے دیکھ کر ایمان قبول کر لیتے تھے۔ آپ کے بولنے پہ لوگ آپ کی دکان سے کہتے نہیں مسلمان ہے، یہ جھوٹ نہیں بول سکتا، یہ دھوکہ نہیں دے سکتا، یہ اپنے زبان سے نہیں موڑ سکتا۔ یہ سب کب ہوا؟ جب آپ کے دل سے خود آپ کا رب آپ سے نکل گیا۔ جب اللہ کا یقین نہیں تو لازم ہے کہ جب اللہ کو کیونکہ ہم سب جو نماز جو نہیں پڑھتے ہیں، کھلم کھلی بات، آپ کی بیوی جو بولے، آپ کی ماں جو بولے، آپ کے بچے جو بولے، آپ کے گھر والے جو بولے کہ یہ دھوکہ دے رہا، آپ کسی کو نہیں، اللہ اور اللہ کے رسول کو دھوکہ دے رہے ہیں، اور جو اللہ کے رسول کو دھوکہ دے وہ دنیا میں کسی کو بھی دھوکہ دے سکتا ہے نا۔ لیکن ہاں کچھ لوگ ایسے بھی ہیں جو نماز والی شکل بناتے ہیں، نماز تو پڑھتے ہیں لیکن چوری کرتے ہیں، ڈکیتی کرتے ہیں، وہ تو اور بڑا مجرم ہے۔ اللہ سے یقین بنا لیجئے۔ وقت بھی ہو گیا ہے، مختصر سے ایک حدیث، کیونکہ یہ موقع بار بار نہیں آتا، آپ کا جو بیٹھنا یہ سب اللہ قبول فرمائے، کیونکہ آپ سب کو کہیں جانا بھی نہیں ہوتا، کسی کو کام ہوتا ہے، بہت سے لوگ ہٹیا کرتے ہیں۔ میرے محترم، اگر آپ اپنے دل میں بنا لیں کہ اللہ رزق دے گا تو یقین رکھیے کہ یہ آدھا گھنٹہ آپ کی برکت میں لگ گئی تو اللہ اس کا ڈبل دے دے گا، اس کی عظمت دے دے گا آپ کو۔ ایک صحابیہ رسول گزری ہے، بس ایک صحابیہ رسول ام شریک، کیا نام ہے؟ ام شریک۔ انشاءاللہ وقت بھی ہو رہا ہے، چلیے ٹھیک ہے، میں اس حدیث کو اگلے ہفتے انشاءاللہ وقت بچا تو آپ کے سامنے رکھا جائے گا۔ اللہ سے دعا ہے کہ اللہ تعالی ہم سب کو سننے سے زیادہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔